بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور ماڈل ڈگری کالج کے آن لائن لیکچر روم سے میں آپ کا اردو مدرس ندیم احمد دائم آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، سال اول کے نصاب میں شامل حصہ غزلیات کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم غزل کی تعریف و ارتقاء اور اشعار کی تشریح کے اصول کو دیکھیں گے۔ لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آج کے لیکچر میں جو شامل ذیلی موضوعات ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے غزل کا تعارف دیکھیں گے، دوسرے نمبر پر غزل کا ارتقاء اور تیسرے نمبر پر غزل کے اشعار کی تشریح کے اصول، یعنی کہ تشریح کرتے ہوئے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ ممتحن آپ کی توقع کے مطابق آپ کو نمبر دکھے۔ غزل کی تعریف۔ غزل کے لغوی یعنی لغت کے اعتبار سے اگر معنی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ عورتوں سے کون سی باتیں کرنا؟ تو عزیز طلبہ، عورتوں سے عشق اور محبت کی باتیں کرنا، یعنی ان سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنا، وہ جو ایک محبوب اور محب کے درمیان باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا غزل کہلاتا ہے۔ اور روایتی طور پر غزل میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ عشقیہ موضوعات ہوتے ہیں، یعنی عشق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس صنف شعر کا نام غزل پڑا۔ ایک اور حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہرن کی چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے، اور اس کی توضیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک ہرن شکار ہوتے ہوئے آخری لمحے پر جو درد اور کرب سے لبریز آواز اپنے منہ سے نکالتی ہے، اس میں اتنا دکھ، اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شکار کرنے والے کتے جو ہوتے ہیں اس کے اس دکھ میں ڈوب کر اس کو شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس میں غزل کے لب و لہجے کی بات کی گئی ہے، یعنی غزل کا لب و لہجہ جو ہوتا ہے انتہائی درد آمیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چرخہ کاٹنے کی آواز کو بھی غزل کہا جاتا ہے، اور اس کی توضیح میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جب ایک خاتون گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہے، کپڑا بن رہی ہوتی ہے، تو اس بننے کے درمیان اس کپڑے جو کھڈی کہتے ہیں اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی مدھر سی ہوتی ہے اور وہ بھی دل پر اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے چرخہ کاٹنے کی آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اب اصطلاح کی بات کرتے ہیں تو اصطلاح میں غزل سے مراد وہ صنف نظم کہ جس کا ہر شعر ایک الگ مفہوم اور معنی لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نظم میں پوری کی پوری نظم ابتدا سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے برعکس غزل میں آپ کو ہر شعر میں ایک نیا موضوع، ایک نیا مفہوم، ایک نئی بات نظر آئے گی، اور یہ بات خواہ عشق حقیقی سے منسلک ہو یا عشق مجازی سے، دونوں صورتوں میں یہ غزل کے ہر شعر میں ایک مختلف بات کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ اوپر بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر غزل کے موضوعات عشق اور محبت پر مبنی تھے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں آج کی غزل میں ہر قسم کا موضوع شامل ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں سیاست بھی موجود ہے، جس میں آپ غربت، جس میں عام انسانی زندگی کے حالات و واقعات اور دیگر جذبات، تمام جذبات اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ابتدائی طور پر غزل کا موضوع عشق ہے۔ غزل کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ عربی قصیدہ کا ایک جزء تشبیب بھی ہوتا ہے، اور اس حصے میں جو شاعر ہوتا ہے صاحب قصیدہ، یعنی جس کا وہ قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی خوبصورتی، اس کے محاسن کا تذکرہ کرتا ہے۔ قصیدہ کے اسی حصے کو یعنی تشبیب کو لے کر اہل ہندوستان نے غزل کی حیت، اب عرب میں بھی غزل کے کچھ ارتقائی سفر کے نمونے موجود تھے، اسی طرح ایران میں بھی موجود تھے، لیکن اس وقت غزل کی ایک حیت، ایک سٹرکچر، ایک اسلوب اور ایک باقاعدہ طریقہ کار کا تعین نہیں ہوا تھا۔ لیکن ہندوستان میں اہل ہندوستان نے غزل کو ایک ترتیب، ایک حیت اور ایک الگ نام سے برتا۔ اسی مناسبت سے ہم اگر غزل کی ابتدا کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہ ہندوستان ہے، کیونکہ ہندوستان میں غزل کی تکنیک کو مد نظر رکھتے ہوئے غزل کہے گی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم پہلا نام غزل کے حوالے سے لیتے ہیں اردو ادب میں تو ولی دکنی کو ہم اردو غزل کا پہلا شاعر قرار دیتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کے اصول و ضوابط یا طریق۔ عزیز طلبہ، پرچہ میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے جس میں اشعار کی تشریح کا کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بحوالہ شاعر یا نظم۔
اس کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کے لیے کچھ اصول یہاں درج کیے گئے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ طلباء کو شاعر کے احوال زیست یعنی اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کے کلام کی یعنی شاعری کی خصوصیات ہیں ان کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ ہم کسی شاعر کی شاعری کی تشریح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم شاعر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں، کیونکہ شاعر وہی کچھ لکھتا ہے جو اس کی زندگی میں وارد ہوا ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، جو اس کی پسند ناپسند ہوتی ہے، جو اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو تشریح طلب جزء دیا گیا اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، سرسری سا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے درمیان جو ہمارے پاس مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی ہم نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے معنی اخذ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم اگر دیکھتے ہیں شعر میں کوئی علم بیان و بدیع کی کوئی خصوصیت موجود ہے تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر شعر کی بنیادی فکریہ موضوع اخذ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے غزل کے ہر شعر میں ایک نیا، ایک منفرد، ایک الگ موضوع ہوتا ہے، تو ہم نے اس موضوع کو نکالنا ہوتا ہے کہ اصل میں شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ پانچواں نمبر جو آتا ہے اگلا، جو کہ وہ اس میں شعر کی مفصل تشریح ہوتی ہے، یعنی ہم جو وہ موضوع ہم نے اخذ کیا اس کو تفصیلاً پھیلا کر بیان کرتے ہیں۔ اس تشریح کے حصے میں عزیز طلبہ یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شعر کا زاویہ عشق حقیقی کی طرف جا رہا ہے یا پھر عشق مجازی کی طرف جا رہا ہے یا تو پھر تصوف کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم پابند ہوتے ہیں، ہم اس کو ہر تین طریقوں سے تشریح کریں گے، کیونکہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ شاعر کا اس شعر میں محبوب اللہ ہے یا پھر اس کا کوئی مجازی محبوب ہے، کوئی انسان ہے، یا پھر اس میں کوئی اخلاقی موضوع ہے، کیونکہ شاعر اشاروں کے نایوں میں بات کرتا ہے، چھپا کے بات کرتا ہے، اور اس چھپی ہوئی بات تک یہ یقیناً ہم مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن اندازوں سے ہم تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہی شعر کی تشریح آپ کو مختلف انداز سے نظر آئے گی، تو اس میں کچھ مذائقہ، کچھ برائی نہیں ہے، کیونکہ اگر شعر کی تشریح شعر سے متعلق ہے اور قریب ہے تو وہ درست تسلیم کی جائے گی، کیونکہ جمال احسانی نے بھی کہا تھا کہ جمال کھیل نہیں ہے کچھ غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے، یعنی ایک بتائی ہوئی بات تو ہمارے سامنے ہے، وہ چھپی ہوئی بات ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے، یہ تشریح کہلاتی ہے۔ اور جو چھٹے نمبر پر بڑی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حوالہ کے اشعار، جو شعر آپ پڑھ چکے ہیں جس کی تشریح کر رہے ہیں اس سے منسلک اشعار کو آپ نے بطور حوالہ دینا ہوگا۔ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشریح کے اصول، تو اسی مطابق ایک ماڈل بنایا گیا ہے، تو جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں امتحانی پرچہ کی مناسبت سے، کہ سوال ہوتا ہے درج ذیل شعر کی تشریح، یہاں اشعار بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 مزید اشعار ہو سکتے ہیں، درج ذیل جز بھی کہہ سکتے ہیں، تو تشریح نظم و شاعر کیجیے۔ اب میر تقی میر کا شعر ہے کہ کوئی نا امیدہ نہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے بھی منہ چھپا کر چلے، تو اس کے جواب کی ترتیب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر اور نظم لکھنا ہے، تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ یہ شعر ہماری شامل نصاب کتاب میں میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اگر یہاں نظم ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جز ہماری شامل نصاب کتاب کی نظم فلاں فلاں سے لیا گیا ہے جس کے شاعر فلاں فلاں ہیں۔ آپ کو 1-2 جملوں میں جو شاعر ہے اس کی زیست کے بارے میں یا اس کی فنی کمالات کے بارے میں کہہ کر آپ اپنے حوالہ نظم و شاعر کو ختم کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی موجود ہے کہ دبستان دہلی سے میر کا تعلق تھا اور غم کا پہلو انتہائی نمایاں ہے، اس کے علاوہ انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مفہوم والے جز پہ آتے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے اس کی بے اعتنائی اور بے رخی کا، یعنی اس میں جو بنیادی اور مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محبوب اس کا انتہائی بے رحم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اب ہمیں علم بدیع اور بیان کی نشاندہی کرنی ہے، ہم نے شعر کو دیکھنا ہے، اگر موجود ہے کوئی تشبیہ ہے، استعارہ ہے، علم بیان کی کوئی خصوصیت ہے، بدیع کی ہے، کوئی صنعت ہے، تو ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے اور وضاحت کرنی ہے۔ اگلے حصے میں ہم مفصل تشریح کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ ہمیں حوالہ کی ضرورت آتی ہے تو اشعار کے حوالہ دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں میر تقی میر کی جو پہلی غزل ہے اس کے حوالے سے میر کا تعارف اور اگلے لیکچرز کی ترتیب کے ساتھ میر کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے مدرس ندیم احمد دائم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ لیکچر روم سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔